اب کیا ہو گیا کہ سب تو نہیں ہے، بعض لوگوں کی اندر سے فطری عادت بن گئی کہ آج اس لیے جاؤں کہ مجھے لوگ حاجی کہنے لگے، حاجی صاحب کہنے لگے اس لیے حج کر کے جاؤ۔ ایک گاؤں میں سب جن آپس میں حاجی حاجی کو بلاتے تھے، وہ صاحب حاجی صاحب، یہ صاحب حاجی صاحب، دو درمیان چھوڑ کر سب جن آپس میں حاجی 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 بلاتے تھے۔ اور گاؤں میں تو دو جنے سے آپس میں مشورہ کر رہے تھے، کیا بات سب دیکھے تو انہوں حاجی صاحب انہوں حاجی صاحب، انہوں حاجی صاحب انہوں حاجی صاحب، ہمیں دو جنے بچی سو کیوں کرنا سو کیا کرنا سو، تو آپس میں مشورہ کر کے کہنے لگے تھے باپ تو مجھے حاجی صاحب کرنا، میں تجھے حاجی صاحب کرتا ہوں۔ اگلے دن سے وہ بھی حاجی صاحب ہو گئے، کیا بھائی حاجی صاحب، وہ بھی کہنے لگے کیا بھائی حاجی صاحب۔ لقب حاجی پڑھنے سے جنتی نہیں ہو جاتا، لقب جنتی، لقب حاجی پڑھ جانے سے وہ جنتی نہیں ہوتا۔ آپ مقدس جگہ گیا تھا، گناہ معاف ہوئے ہیں، حدیثیں ہیں، لیکن اس طریقے کا عمل ہو، اس طریقے کا حج ہو تو گناہ معاف ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ابھی ذہن میں نام نہیں ہے، ان کی خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی۔ حج میں لاکھوں لوگ جاتے ہیں، صرف اس وقت اس زمانے میں جب لاکھوں لوگ حج کے لیے گئے تھے، 6 لوگوں کا حج قبول ہوا تھا۔ لاکھوں لوگوں میں صرف 6 لوگوں کا حج اللہ نے قبول فرمایا تھا۔ ان 6 حاجیوں کی برکت سے اللہ نے سب حاجیوں کو قبول فرما لیا تھا۔ اب تعداد کو نہ دیکھیں، کثرت کو نہ دیکھیں، کتنے گئے کتنے گئے، وہاں کی ادائیگی صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ نماز پڑھنے آ رہے ہو، نماز کی کچھ شرائط ہے، نماز کے لیے شرائط کیا ہے، نماز کے باہر اندر فرائض ہے نماز کے، اس کے فرائض کیا ہیں۔ آپ نماز پڑھنے آ رہے، وضو نہیں کیے، نماز پڑھنے آ گئے کہ نماز ہو جائے گی؟ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، وضو نہیں تو نماز نہیں۔ ویسے ہی حج کرنے جانے، وہاں کے ارکان، وہاں کی تاریخ کو مطالعہ کریں، ہر ارکان کو ادا کرنے والے ہو تو جب جا کر حج قبول ہوگا، حج مقبول ہوگا، حج قبول ہوگا، وہاں کے ہر ارکان کو اپنے اندر پیوست کرے گا۔ واقعی جو حجاج کرام جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ اگر قبول کرنا ہے تو ایک نشانی میں بتا دیتا ہوں، وہ آنے کے بعد ان کے اندر بڑے تاثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی ایک آدمی بڑا گڑبڑ آدمی تھا، پینے کا عادی تھا، گالی گلوچ کا عادی تھا۔ جب وہ جہالت میں تھا، تبلیغ کی محنت ہوئی، 4 مہینے کھیلا لگ گیا، آنے کے بعد امیر صاحب بن کے گھوم جاتا، لوگ پہچانے میں کنفیوز ہو جاتے یہ کون سے مولانا نے وہ محلے کا ہی کر لیا۔ اتنا اثر اس کے اندر آ جاتا ہے مسجد کے ماحول میں رہ کر، نبی کے حدیث کو سن کر، وہی اتنا لمبا وقت اس مقدس شہر میں جا آنے کے بعد بھی ایک حاجی پر مسلط نہیں ہوتے۔ حاجی صاحب جس طرح پہلے بے نمازی تھے، حج کو جانے کے بعد بھی بے نمازی نہیں ہیں۔ حاجی صاحب جس طرح سے پہلے گناہ کے عادی تھے، حج کو جا آنے کا بعد بھی وہی گناہ کے عادی ہیں۔ اب بتائیں کیا یہ حج قبول ہوگا؟ کیا ان کا یہ حج کام آیا؟ اللہ سب کے حج کو قبول فرمائے، لیکن کبھی میں اس لیے 4 چیزیں بتا رہا ہوں، کبھی اللہ ہمیں موقع دے جانے کا تو وہاں کی تاریخ کا مطالعہ کر کر نبی کس طرح سے ادا کیا تھا حج کو، کیسے ہوئے تھے، ہزاروں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ انگریزی میں ہیں، کنڑا میں ہیں، اردو میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس کا مطالعہ کریں۔ واقعی ہم جانے تو آج موقع نہیں ہے، ہو سکتا 5 سال بعد اللہ بلا لے، 10 سال کے بعد اللہ بلا لے، 20 سال کے بعد اللہ اس کے گھر کی طرف بلا لے۔ اگر ہم وہاں کا علم رکھیں گے تو وہ حج ہو جائے گا۔ تو میرے حال اللہ تعالیٰ
سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج قربانی کا دن ہے اور کل انشاءاللہ مغرب سے پہلے تک رہے گا، اور کتنے مبارک وقت ہے، کتنا مبارک لمحہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان ایام میں 10-11 بار، کل عید کی نماز کے بعد سے آج دوسرا دن ہے، کل تیسرا دن ہوگا، ان 3 دنوں میں اللہ کو قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل پسند نہیں۔ مثال کے طور پر یوں سمجھے، آدمی قربانی نہیں کر رہا، بھائی قربانی نہیں کرتا، 1 لاکھ روپے یتیم خانے کو دیتا ہے، تو اللہ کو وہ عمل پسند نہیں ہے۔ ایک 10,000 کا بکرا لا کاٹ دیتے ہیں، وہ قبول ہے۔ 1 لاکھ روپے آپ یتیم خانے کو دیے، اس کی افضلیت اتنی نہیں ہے۔ ان دنوں میں، ان 3 دنوں میں اللہ کے یہاں سب سے افضل عمل قربانی ہے، قربانی کریں۔ ابھی مزاج لوگوں میں بھی بنا ہوا ہے کہ قربانی کیوں صاحب، وہ جو پیسے غریب کو 15 دن بیمار دے آئیں گے، غریب بچوں کی شادیاں کرتا رہیں گے۔ لوگ اپنے ذہن کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، جو قانون و قاعدہ ہے شریعت کا، اس سے ہٹ کر اپنا ایک فکر، اپنی ایک فکری سوچ سوچتے ہیں، اپنا ایک نئی چیز ایجاد کرتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں بدعت۔ اگر کوئی زبان سے بھی یہ کہتا ہو کہ بھائی قربانی کیوں، یہی پیسے سے کسی کی مدد ہو جائے، ہیلپ ہو جائے گی، کسی غریب کی شادی میں، کسی بچی کی شادی میں ایک بچی اڑ جائے گی، ایک بیمار ہے اس کا حال چال ٹھیک ہو جائے گا، تو یاد رکھیں یہ عمل واقعی صدقہ ہے، لیکن یہ کہہ کر منع کرنا کہ قربانی سے بہتر یہ، تو سمجھو کہ یہ بدعت بھی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 ایام، یہ 3 دن ایسے ہیں، اس میں سب سے بڑا افضل عمل کیا ہے؟ وہ قربانی ہے۔ جو آدمی استطاعت رکھتا ہو وہ ضرور بضرور اپنی جانوں کی قربانی دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل نے تو اپنے بیٹے کی قربانی دینے چلے گئے تھے، ہمیں تو اللہ اپنے مال کی قربانی مانگ رہا ہے۔ ہمیں اللہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم کی عمر ایک بہت عرصہ گزر گیا تھا، اتنی عمر ہو گئی تھی کہ 90 سال کے بعد اللہ سے مانگنے کے بعد جب باپ چھوڑ دیے، جب خاندان حضرت ابراہیم کو چھوڑ دیا، اس لیے چھوڑا کہ خاندان بت پرستی میں مبتلا تھا۔ باپ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے تھے، فروغ کرتے تھے۔ جب دین کی دعوت دی تو باپ نے ٹھکرایا، خاندان نے ٹھکرایا، ان کو الگ کر دیا۔ اب غیر آبادی میں آباد ہوئے تو اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میری نسل کو آگے بڑھا، مجھے ایک بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ نے اس عمر میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ اب اس عمر میں جانے کے بعد بیٹا ملا، اب اللہ نے کتنا بڑا امتحان ان سے لے رہا ہے۔ کتنی عمر؟ بعض علماء فرماتے ہیں 7 سال کی تھی، اکثریت یہی فرماتے ہیں کہ 13 سال کی تھی، چھوٹا ہی ہے۔ حضرت اسماعیل چھوٹے تھے، اللہ نے کہا کہ ان کی قربانی کرنا ہے، اس لیے بھی تھی کہ کہیں ابراہیم کے دل میں بیٹی کی محبت نہ زیادہ ہو جائے۔ یہاں ایک قاعدہ یہ ہے، ہم جانوروں کی قربانی کرتے ہیں تو یہ سبق ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی دولت سے زیادہ، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، کتنی بھی اہم ہو، ہمیں سب سے زیادہ اگر محبت کرنی ہے تو وہ رب سے کرنی ہے۔ یہی قربانی ہمیں سکھا کر جاتی ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرا کے جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم سے کہنے لگے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھا کہ
وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اس لیے کہ نبیوں کا خواب بھی سچا ہوا کرتا تھا۔ نبیوں کا خواب ایک وحی تھا، ایک دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن بھی وہی، تو پھر سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اب میں اپنے بیٹے کی قربانی کروں۔ اب فلسطین میں تھے، ان کو تو وہاں مکے میں آباد کر کے چلے گئے تھے، مکے میں ٹھہرا کے چلے گئے تھے، اس جگہ صرف اما ہاجرہ اور اسماعیل تھے۔ ایک لمبا واقعہ ہے کیونکہ بتلاؤ تو بہت لمبا وقت لگ جائے گا، اس لیے مختصر سی باتیں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گئے، مکے گئے، اپنی اہلیہ محترمہ اما ہاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو تیار کرو، نہلاؤ، دوست کی دعوت میں جانا ہے۔ کیا کہا کہ دوست کی دعوت میں جانا ہے، ان کو تیار کرو۔ اب ہاجرہ نہلائی، عمدہ کپڑے پہنائی، تیار کیا اور ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ بیٹے کو نہیں معلوم کہ کیا کرنے جا رہا ہے، کس دوست